من کنت مولاہ فعلی مولاہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، یہی حدیث ہے جو غدیر خم کے مقام پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، اور اس حدیث کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع حضرات کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے بعض کالج اور یونیورسٹی کے جو دوست تھے، خصوصاً میرے ایک ساتھی ہے فیصل نام ہے ان کا، وہ اکثر اہل تشیع حضرات کے حوالے سے سوالات پوچھتے ہیں اور ان کے اعتراضات کے جوابات کے لیے رابطہ فرماتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے ایک عام اور آسان انداز میں آپ لوگوں کو وضاحت دوں کہ بھائی اس حدیث کا پس منظر کیا ہے اور اس کا مطلب اور مقصد اور مفہوم کیا ہے۔ تو دیکھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا معنی اور مقصد اور مفہوم تو یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے پسند کرتا ہے، یعنی محمد رسول اللہ جس کو پسند ہے اور جو مجھے محبوب مانتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پسند کرے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مانے۔ یعنی جو مجھے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنا دوست مان لیں۔ یہی حدیث کا مفہوم اور معنی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اہل تشیع جو حضرات ہیں، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں خلافت اور امامت پر، جو کہ عقلاً اور شرعاً اور نقلاً دونوں غلط ہے۔ تین اعتبار سے یہ غلط ہے۔ یہ عقلاً بھی غلط ہے اور شرعاً بھی غلط ہے اور عرفاً بھی غلط ہے۔ کیونکہ دیکھیے کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر اس حدیث کا معنی یہ ہو کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت اور امامت پر دلالت کرتی ہے، تو پھر یہاں پر موردی اعتراض اور اعتراض کی جو بنیادی جو انسان ہے جس پر اعتراض بننے والا ہے، تو وہ خود بخود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض وارد کرنے والے اہل تشیع ہوں گے۔ وہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق اور محبت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، لیکن وہ ان لوگوں کو اس بات کا غم اور فکر بالکل نہیں ہوتا کہ بھائی دراصل جو اعتراض ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وارد ہوتا ہے۔ وہ ایسے دیکھیں کہ جب اس حدیث سے مراد امامت اور خلافت ہو، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امام اور خلیفہ بنایا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی تھی؟ ان کی امامت اور ان کی خلافت کو تسلیم کیوں کیا؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت اور خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلیم کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث خلافت اور امامت کے حوالے سے نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ حدیث امامت اور خلافت کے حوالے سے ہوتی تو پھر کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں فرماتے، کیونکہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کبھی بھی رد نہیں کرتے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب اس حدیث سے مراد اگر امامت اور خلافت ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھ پر بیعت نہ کرتے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا حکم ہوتا اور رسول اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں فرماتے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تو پھر اس معنی پر بھی رد ہوتا ہے کہ بھائی یہ حدیث امامت اور خلافت کے حوالے سے نہیں، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اپنا دوست مانتے ہیں وہ حضرت علی کو بھی اپنا دوست مانے۔ یہ تو اب ہم نے دوست کا معنی کیا، تو اب یہ معنی ہم کہاں سے لیتے ہیں، اور کیا ہم اپنے عقیدے کے دفاع کے لیے یا اہل تشیع حضرات پر رد کرنے کے لیے معنی لیتے ہیں؟ یعنی دراصل حقیقت میں بھی یہی معنی مراد ہے۔ تو دیکھیے، جب انسان حسد اور بغض اور تعصب سے ہٹ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر غور اور فکر کرے، خصوصاً میں اہل تشیع حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ ایک بار سچی نگاہ سے رسول اللہ کے حدیث کو پڑھے تو آپ لوگوں کے تمام اعتراضات دفع ہو جائیں گے۔ آسان حل ہے۔
جس طرح قرآن مجید کی ہر صورت اور ہر آیت کا شأن نزول ہوتا ہے، کسی خاص واقعہ کی بنیاد پر، کسی خاص حکم کے بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا جاتا ہے، اسی طرح ہر آیت کا اپنا شأن نزول ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی شأن ورود ہوتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کیوں اور کس مقام پر اور کس لیے اور کس حکمت کے ماتحت یہ حدیث بیان فرمائی۔ تو من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو اس حدیث کا پس منظر واقعہ اگر آپ سن لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، تمام اعتراضات خود بخود دفع ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے ایک بڑے نمائندے کے طور پر مقرر کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نمائندگی میں اور ان کی امیر امارت میں، یعنی وہ بڑے تھے، صحابہ کے ایک لشکر کو کہیں تشکیل کیا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کیا گیا اور صحابہ کرام ان کے ساتھ سفر میں تھے، تو اس سفر میں بعض ساتھیوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض کاموں سے اختلاف رہا، بعض فیصلوں سے اختلاف رہا۔ جو فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو بعض دوستوں کو ان سے اختلاف رہا۔ تو جب واپس آ گئے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرمایا، گلہ کیا، شکوہ کیا، شکایت کی۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عشق اور محبت کا اظہار فرمایا کہ بھائی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مجھے اپنا دوست مانتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کبھی بھی حسد اور بغض کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کبھی بھی ان کے ساتھ وہ اختلاف نہ کریں، بلکہ جو مجھے اپنا محبوب مانتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنا محبوب مان لیں۔ تو یہاں پر پھر ایک اشکال بنتا ہے کہ بھائی ان لوگوں نے فیصلہ کی مخالفت کی، تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں محبوب ہوں اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محبوب ہے، ان کے تمام فیصلے مانیں۔ تو یہ تو خلافت اور امامت کے حوالے سے ہے، تو نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ بے شک یہ اس بات پر ہزار مرتبہ دلالت کرے اور کرتا بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ خلافت اور امامت کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو صحابی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ جب آپ میں سے کوئی ایک بندہ امیر مقرر ہو جائے، جو 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی بندہ امیر مقرر ہو جائے تو امیر کی اطاعت کرنا، امیر کی پیروی کرنا اور ان کی بات ماننا اس زمانے میں بھی لازم ہے۔ تو اب مثال کے طور پر یہاں پر 10-12 بندے اکٹھے ہو جائے اور کسی ایک کو امیر مقرر کرے، کہیں سفر پہ چلے جائے تو اور اس کی بات مانے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ زمانے کا خلیفہ ہے، یا اس سے امامت ثابت ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ہاں ان کی جو فیصلے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ماننا پڑتا ہے کیونکہ وہ امیر مقرر کیا گیا ہے، لیکن ان کے حوالے سے خلافت اور امامت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر خلافت اور امامت ثابت ہوتی تو کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں فرماتے۔ تو اب آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف۔ تو اس مسئلے میں بھی کافی اختلاف پایا جاتا ہے، خصوصاً اہل سنت والجماعت کے مابین بھی، کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے بارے میں اور ان کے حوالے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیغام جاری کیا تھا صراحتاً کہ میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں میں سے خلیفہ ہوگا؟ تو بظاہر ظاہر سی بات ہے، اور یہ اصح اور راجح قول ہے، اور تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ صحیح ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صراحتاً قول ثابت نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور خلافت پر دلالت کرے، صراحتاً ثابت نہیں ہے۔ البتہ بعض اہل سنت والجماعت والے بعض احادیث سے اشارتاً یہ ثابت کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پر مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجماع سے بڑھ کر کوئی دلیل ہمارے لیے قابل قبول نہیں اس دور میں۔ قرآن مجید اگر نہ ہو، احادیث نہ ہو، تو صحابہ کا جو اجماع ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ اور پھر اہل تشیع جو حضرات ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، ان کے امامت کے قائل ہے، اور بعض اہل تشیع جو ہے وہ ان کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں۔ تو اب یہاں پر میں صرف دو سوال کرنا چاہوں گا کہ بھائی اگر جو اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا درجہ دیتے ہیں اور ان کو خدا اور مشکل کشا مانتے ہیں، تو وہ کیسا مشکل کشا ہے جو اپنے خلافت کا حق دوسروں سے نہ لے سکے؟ نعوذ باللہ سے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر یہ لوگ ان کو خدا مانتے ہیں تو پھر کیا خدا کبھی بھی اپنا حق کسی سے نہیں لے سکتا؟ کیا خدا سے کبھی بھی کوئی اس کا حق چھین سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے الوہیت کا قول کرنا، ان کے لیے اللہ رب العالمین کا درجہ دینا، یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ کفریہ بات ہے۔ جو اس بات کا قائل وہ پکا کافر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو کیا وہ اپنے خلافت کس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ گئے؟ اگر وہ مشکل کشا ہوتے اور ان کی خلافت بلا فصل آپ لوگ ثابت کرتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق پر نہ ہوتی، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہونے کے بعد اپنے خلافت پر کیوں قائم نہ رہے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کیوں بیعت کی؟ تو معلوم ہوا کہ خدا جو ہے اللہ رب العالمین یکتا ذات وحدہ لا شریک لہ ہے، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صحابی ہے، وہ نہ تو نبی ہے اور نہ وہ خدا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اب یہاں پر اہل تشیع جو حضرات ہیں وہ ہمارے اہل سنت والجماعت پر اعتراض کرتے ہیں، اور اس اعتراض کی وجہ سے ہمارے بعض ساتھی بھی تشویش کا شکار بنتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کے دوران حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق پر نہیں تھی۔ اہل تشیع کہتے ہیں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی ابتدا میں۔ تو اس کا بھی جواب سادہ عام فہم انداز میں سمجھ لیجئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انصار میں بات چلتی رہی کہ بھائی خلیفہ جو ہے وہ انصار والوں کا زیادہ، انصار صحابہ کرام ہے ان کا وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ خلیفہ ان میں سے ہو۔ ان لوگوں کا دعویٰ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، لیکن ان میں بھی دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے دو قبیلے تھے، اور ان میں سے خزرج لوگ یہ کہتے تھے کہ خلیفہ جو ہے وہ قبیلہ خزرج سے ہوگا، اور اوس والے کہتے تھے کہ قبیلہ اوس سے خلیفہ مقرر ہوگا۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے خلیفے کو بھی نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ ہر ایک قبیلہ کہتا تھا کہ ہم میں سے خلیفہ مقرر ہوگا۔ تو جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی ذہانت، فقاہت اور اسی طرح بصیرت اور بصارت عطا کی تھی، تو وہ سمجھے کہ بھائی معاملہ سنگین ہے اور معاملہ خرابی کی طرف کہیں چلا نہ جائے، اور صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف نہ بن جائے زیادہ اور حالات خراب نہ ہو جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اسی مقام پر گئے جہاں پر یہ دو قبیلے تھے اور جو خلافت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اعلان فرمایا اور کہا کہ خلیفہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ان کی امامت پر تمام صحابہ کرام راضی ہو گئے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اس دوران جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دونوں قبیلے کے پاس آئے تھے، تو دیگر زیادہ صحابہ کرام کو اس بارے میں علم نہیں تھا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حوالے سے علم نہیں تھا کہ بھائی
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر خلافت کے حوالے سے گئے ہیں، ان کو علم نہیں تھا اس بات کے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر اختلاف بننے کا خوف تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بتانے کے بغیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر وہاں پر چلے گئے. جب وہاں پر تشریف لے گئے تو پھر جب صبح مسجد نبوی میں عام جو بیعت ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کو بھیجا کہ ان کو یہاں پر بلایا جائے. جب وہ آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان سے بات ہوئی تو ان لوگوں نے گلا اور شکوہ کیا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے بھی فرمایا کہ بھائی کہ ہمارے ہوتے ہوئے، اہل بیت کے ہوتے ہوئے کسی اور کو خلافت کی ضرورت بھی نہیں ہے اور کسی اور کے لیے خلافت جائز بھی نہیں ہے کیونکہ اہل بیت کے ہوتے ہوئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے اہل بیت کو خلافت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی خلافت اور امامت جو ہے وہ اہل بیت کا حق ہے. اہل بیت کے ہوتے ہوئے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خلیفہ اور امام بن جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجودگی میں یہ حق اہل بیت کو بھی حاصل نہیں کہ وہ خلیفہ اور امام بن جائے اور خلافت اور امامت کے لیے وہ آگے ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اقرار فرمایا، زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ بھائی انہوں نے فرمایا کہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں دین کے حوالے سے، دین کے کاموں میں، دین کے اعتبار سے، امامتی کبریٰ کے حوالے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا تھا. تو اب یہاں پر بھی ہم امامت اور خلافت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کریں گے. ظاہر سی بات ہے تمام صحابہ کرام موجود تھے، کافی صحابہ تھے، لیکن امامت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا دین کے امور میں. تو جب دین کے امور میں یہ حکم تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو کر اس امامت اور خلافت کے حوالے سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اور عجیب بات یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایک مرتبہ بیعت کی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہو گئی تو اس کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. تو دیکھیے اس زمانے میں بھی بعض ایسے دوست تھے، بعض ایسے ساتھی تھے یا بعض ایسے مخالف لوگ تھے جن کے ذہن میں اشکال تھا، جن کے ذہن میں یہ سوالات تھے کہ شاید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہے یا ان کے خلافت اور امامت کو نہیں مانتے، اس لیے ان کے مجالس میں وہ زیادہ حاضر نہیں ہوتے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملاقات نہیں ہوتے زیادہ، کیونکہ وہ ان کی خلافت نہیں مانتے. لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا. دراصل معاملہ یہ تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس میں شرکت نہ کر سکا اور ان کے ساتھ کثرت سے ملاقات نہ ہو سکی، زیادہ ملاقات ان سے نہیں ہوئی کیونکہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی وجہ سے وہاں مصروف رہا تھا. تو جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دوبارہ مسجد نبوی میں برسریام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور برسریام تمام اہل تشیع کو یہ پیغام دیا. قیامت کی صبح تک یہی پیغام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ بھائی جو پہلا خلیفہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے ہاتھ پر شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے اہل تشیع حضرات ہیں وہ اگر تعصب کو چھوڑ کر ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو غور سے سنے اور غور سے پڑھے تو تمام اعتراضات دفع ہو سکتے ہیں، تمام اعتراضات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ تھی تفصیلی بات. تو اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ،
اگر اس کا معنی اگر آپ خلافت لیں گے تو پھر ہمارے طرف سے سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر یہ حدیث معلوم تھی، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کرتے تھے اور کبھی بھی نہیں کیا ہے، تو پھر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس حدیث سے مراد خلافت اور امامت نہیں ہے، بلکہ اس حدیث سے مراد اور معنی اور مقصد یہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا محبوب سمجھیں گے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا محبوب نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، تو وہ کبھی بھی رسول اللہ کے چاہنے والے نہیں ہوں گے، وہ کبھی بھی رسول اللہ کو اپنا محبوب نہیں بنا سکتے جب تک وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا محبوب نہ بنائیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تمام اہل تشیع کو اللہ رب العالمین ہدایت دے، اور ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی تمام اشکالات سے دور رکھیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں تمام صحابہ کرام کی یکساں محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور